زندگی ایک مشکل سفر ہے. When it comes to knowing who you are and what you want to do in this world, from the physical aspect and from the spiritual aspect, دونوں dimensions کے اوپر according to my education, little I have from the Islamic perspective, دونوں میں بہت زبردست اصول اسلام دیتا ہے کہ انسان اس کمال تک کیسے پہنچے جہاں اسے چیزیں دکھنا شروع ہو جاتی ہیں. Because when it comes to the highest level of faith, اگر ہم اسلامک پرسپیکٹو کے ساتھ اسپرچول ویژن بھی لے کے چلیں, کوپریٹ اور پروفیشنلزم پہ میں اس کے بعد آ جاؤں گا, تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ٹارگٹ دیا ہے نا, وہ یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ تو اس دنیا میں میرے ساتھ ایسے چل, اتنا ایکچولائز ہو کہ تجھے اللہ دکھتا ہو. اینڈ اف یو ڈونٹ سی ہم فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, تو کم سے کم اپنے پرسیپشنل لیولز پہ, اپنی پرسنل انڈرسٹینڈنگ کے اوپر, اپنی گروتھ اور اپنے ہیومن سائیکولوجیکل نرشمنٹ کے اس لیول پہ آ جا کہ تجھے ایسا محسوس ہوتا ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. سو اٹس ناٹ ایزی, دیر آر پروسیجرز, اصول اینڈ ضوابط اینڈ قواعد وہاں تک پہنچنے کے لیے. اسلام میں بھی انسان کی انڈرسٹینڈنگ کے, اس کی کانشیسنس کے, اس کے پرسیپشن کے, اس کی سوچ کے, اس کی تھاٹ کے, اس کے انٹلیکٹ کے 3 لیولز ہیں. کہیں 5 آتے ہیں, کہیں 3 آتے ہیں. ایک اسلام ہے, دوسرا ایمان ہے, تیسرا احسان ہے. ایون وین اٹ کمس ٹو پروفیشنلزم ایز ویل, اپنے کسی اسکل کے اندر یا اپنے کسی رول کے اندر ایکچولائز ہو کے اس لیول تک پہنچنا where without seeing the maqsood and the matloob, the manzil and the destiny, you see it with the eyes of your heart. It's not an easy job, it's a tough walk, it's a hard walk of life. بہت مشکل سفر ہے زندگی کے اندر کچھ بننا. اور میری تو چھوٹی سی زندگی کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ کسی مقام تک پہنچنا مشکل نہیں ہے, اس مقام کو ریٹین کرنا اور اس کے بعد دوسرے مقام تک پہنچنا, تو وہ اصل لڑائی وہ ہے. That's the real fight of life. کیونکہ the first fight and the first war you have to be something in this world, اس کے پیچھے بہت سے سائیکوپیتھک ایلیمنٹ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, بہت سی irrational موٹیویشن بھی کام کر رہی ہوتی ہے, بہت سے ہموم کرب اور بہت سے غم کام کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ بائی ہوک اور بائی کروک وی ڈو فائنڈ سم تھنگ. ہم پہنچ جاتے ہیں کہیں, مگر پرابلم پہنچنا نہیں ہے, پرابلم ریٹین کرنا ہے, پرابلم گرو کرنا ہے. پرابلم از ٹو مینج یور سیلف ٹو گو ٹو دا نیکسٹ اسٹیشن اینڈ دین گو ٹو دا نیکسٹ اسٹیشن. انفیکٹ قرآن کی ایک آیت سے مجھے پتا چلا کہ یہ جو مقصد ہوتا ہے نا انسان کا, ویژن, یہ کبھی فوت نہیں ہو سکتا. بندہ فوت ہو جاتا ہے, ویژن ختم نہیں ہوتا. وہ ویژن جو ختم ہو جائے وہ ویژن ہی نہیں تھا. اینڈ یو بینگ اے پارٹ آف دیٹ ویژن فزیکلی اینڈ فنکشنلی, دیٹس آلسو اے رانگ ڈیفینیشن ایز ویل. لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, ویژن کنٹینیو کرتا رہتا ہے. دیٹ از ون آف دا پارٹ آف پروسیجرز کہ آپ کو بینچ اور سیٹ چھوڑنی پڑتی ہے. اینڈ یو ہیو ٹو ہینڈ, دیٹ از آلسو اے پارٹ آف ایکچولائزنگ یور ویژن, دیٹ یو ہیو ٹو گیو اٹ ٹو سم ون ایلس ایز ویل. بٹ اللہ سیز وَاعْبُدْ رَبَّكَ, سورہ ہجر, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. مطلب عبادت ایک پروسیجر ہے اور اللہ مقصود اور مطلوب اور ویژن ہے. اگر میں بلینڈ کر رہا ہوں ذرا شریعت کے ساتھ, آپ اس کو کوپریٹ میں اپلائی کر لیجیے گا, ورنہ میں خود بھی کر دوں گا. If God is the vision, هو المقصود المطلوب المعبود, and عبادت is the procedure, and Allah says وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اس وقت تک تو نے اپنے آپ کو ان پروسیجرز, ان پری ریکوزٹس کے اپلائی کرتے رہنا ہے جب تک کہ تجھے موت نہیں آ جاتی. تو زندگی کے اندر امامت ہو, قیادت ہو, لیڈرشپ ہو, کسی ایک رول میں ہو یا بہت زیادہ رولز میں ہو, یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. It never ends up. In fact, it never finishes. And the shaitan and our own nafs and our own demented perception is always trying to tell us to let go of the ball, let it go. It's over. You're done. In fact, the grace of man's struggle starts when he gets gray. That's the beauty of Islam. اصل لڑائی تو شروع جب ہوتی ہے جب you get gray haired, because that's when you have the power of wisdom. You don't use much of your functional parts, but you use your brain a lot. آپ کا دماغ بہت چلتا ہے اس ٹائم. بٹ زندگی کے رولز کے اندر, ایز اے فادر, ایز اے کارپوریٹ ہیڈ, ایز این انٹرپرینور, ایز اے پولیٹیکل لیڈر, ایز اے فرینڈ, ایز اے ٹیچر, ایز این استاذ, یا ایون رائٹ ناؤ کوئی شخص اگر ایسے اسٹیج پر ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے, بٹ ہی ڈزنٹ ہیو دیٹ, یو نو, دیٹ ہٹ از ناٹ دیئر ان ہز ہارٹ. 3-4 ہی اسٹیجز ہوں گے اکارڈنگ ٹو مائی knowledge of the Sharia. یا تو وہ فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوگا and he is not able to pull himself to lead anything he wants to do, or he is doing it and he is getting beaten badly. اچھے خاصے طریقے سے اسے مار پڑ رہی ہوگی. کچھ محاذ ہار رہا ہوگا, کچھ محاذ پہ فتح ہوگی, کچھ محاذ ریٹین کر رہا ہوگا, اور کچھ ڈاماڈول طریقے سے ہی چل رہی ہوگی گاڑی, اور کچھ پہنچ گئے ہوں گے مگر اتنا ریسورس ضائع کیا ہوگا, فزیکل, اسپرچول, مٹیریل, کہ نہ آگے جانے کی ہمت ہوگی اور نہ ہی ریسورس ہوگا آگے بڑھنے کا, یا اپنے جسم نے ساتھ چھوڑ دیا ہوگا یا لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہوگا.
یا مٹیریل اتنا ویسٹ کر دیا ہوگا کہ آگے کے اسٹیج پہ جانے کے لیے دا آرٹ آف وار جسے ہم کہتے ہیں that has finished for you not to go to the next station to further claim your actualization, to see your limit and check how far you can go with ilm and amal and knowledge and perception. تو یہ 2-3 سٹیجز ہی ہوں گی جو آپ کی پرسنل لیڈرشپ کے مسائل ہوں گے اس ٹائم پہ. بہرحال اگر کوئی شخص پروفیشنل فورم پہ نہیں بھی ہے, پروفیشنل لائف ہے بھی نہیں, یہ جسم کی قیادت تو اس دنیا میں آپ نے کرنی ہی کرنی ہے. Besides the role you are leading as a father, as a friend, as a corporate head, or as a businessman, or as a political leader, یہ سب نہ بھی ہو, ایز اے پرسنل انڈیویجول یونیک ڈسٹنگوشڈ ہیومن بینگ, اس جسم کو لے کے چلنا بھی آپ کی ایک ذمہ داری ہے. اور اس میں کچھ ہار جاتے ہیں, اینڈ دے کمٹ سیوسائڈ اینڈ دے فال انٹو ڈپریشن اینڈ دے گو انٹو دی ڈارکر ریجنز آف دیئر لائفز. اور انسان مثبت سے نکل کے منفی خیالات میں آ کے اتنے پیارے گفٹ کو جو اللہ نے اس کو دیا ہے, اس ریسورس کو ضائع کر دیں. وائی از دس ناٹ ورکنگ آؤٹ؟ میں اس پر تھوڑی سی کچھ بات کر کے آپ معزز حضرات کا, سامعین کا, جنہوں نے مجھے یہ شرف اور ظرف بخشا ہے کچھ کلام کرنے کے لیے یہاں پر, اس چھوٹے سے نیش کو آئی ووڈ وانٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ ہمارا دین اسلامک جیورسپروڈنس اینڈ اسلامک لا اینڈ دا اسلامک پرنسپلز اینڈ ڈائنامکس آف شریعہ, جو انسان کو تعمیر کرنے جب آتا ہے انڈیویجول کی یا سوسائٹی کی, ایک آرگنائزیشنل بیہیویئر کی یا ایک ہیڈ کی, واٹ آر دا ڈائنامکس ان دا شریعہ in training a human being for him to do some miraculous work in this world. So first of all, قرآن کی ایک بہت پیاری آیت ہے جو امامت کے پری ریکوزٹس, لیڈرشپس کی کریڈینشلز اور اس کے پری ریکوزٹس پہ اتنی زبردست روشنی ڈالتی ہے. اللہ says وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً, ہم ایک آدمی کو اس کے فن میں ایز اے ہول ٹوٹیلرین کے اندر یا ایک اسپیسیفک فن کے اندر یا ایک اسپیسیفک علم کے یا ایک اسپیسیفک ٹیلنٹ اینڈ اسکل کے ساتھ جو اس کو اللہ نے دیا ہے امام بنا دیتے ہیں, اس فیلڈ کا سگنیچر بناتے ہیں اس کو. مطلب وہ مائل سٹون ہوتا ہے اپنی فیلڈ کا, مطلب وہ ہاتھ رکھے گا تو وہ ڈیفینیشن بن جائے گی وہاں پر. A person becomes a signature in his field. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, اور وہ ہماری ہدایات کے ساتھ ہماری اتنی زیادہ اس کی اسپرچل ڈائنامکس ہائی ہوتی ہیں کہ وہ جو حکم دے رہا ہوتا ہے اپنی فیلڈ کے اندر بھی, چاہے دین کی فیلڈ میں بھی ہو یا پریکٹیکل دنیا کی فیلڈ میں بھی, وہ سگنیچر ہوتا ہے اس ٹائم پر. غلطی کے امکان بہت مشکل ہوتے ہیں اس لیول کے اوپر, because he has gone through so many grindings and procedures, اور ٹائم بیسڈ اس کی سکسیس اور اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جب وہ 2 کام کر لیتا ہے. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون, صبر اینڈ یقین. Now Prophet says and Quran says صبر, لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون, یہ 2 کو ہولڈ کر کے رکھیے گا. And I'll bring in some other ingredients to open these 2 words for you to be an imam in your field. And if you have become an imam in your field, that means life is calling you to do something new. رکنا نہیں چاہیے. I find a lot of people are going down in their lives. وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہوتا, یہ موت تک ختم نہیں ہوتا. موت تک you have to serve something, کسی ویژن کو, کسی کام کو, کسی رول, یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. ان فیکٹ جب آپ سب کچھ ہی اچیو کر جاتے ہیں تو ان فیکٹ آپ کے پاس اس ٹائم پر جو ایک رول ہے لیڈرشپ کا, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے فائنل پرائیویسی کو انجوائے کریں اللہ کے ساتھ بفور لیونگ دس ورلڈ. سو اٹ نیور اینڈز اپ. بٹ دنیا میں کسی چیز کے اندر بھی اپنے پرسو کرنے کے لیے, اس کو کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے, یہ 2 پری ریکوزٹس ہیں. انسان کا جو انٹرنل انر سیلف ہے, دا ہیومن ہارٹ, دا ہول تھنگ از اباؤٹ دا ہارٹ. اٹ از دا ہارٹ دیٹ, یہ دل ہے جو ان اندھیروں میں روشنیاں ڈھونڈتا ہے, یہ دل ہے جو اپرچونٹیز کریٹ کرتا ہے. اٹس آل اباؤٹ دا ہارٹ. ان فی الجسد مضغہ, انسان کے سینے کے اندر ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے, اذا صلحت صلح الجسد کلہ. اگر اس دل کی اس حصے کی ڈائنامکس, اس کی نرشمنٹ, اس کی نرچرنگ, اس کی ڈیولپمنٹ, اس کا ڈائگنوسس, اس کی تربیت, تصفیہ, تزکیہ, کلینزنگ, پیوریفیکیشن, یہ سب ڈائنامکس کے اوپر اگر صحیح طرح کام کیا جائے تو صلح الجسد کلہ, انسان کا جسم وہ کر سکتا ہے جو انسان پرسیو نہیں کر سکتا. وَإِذَا فَسَدَتْ, and if this part is fasted, corrupt, not dealt properly, اس کی ساری اندر کی جو اسپرچل انر ورلڈ, اگر اس کی ڈائنامکس کے ساتھ صحیح طرح کام نہیں کیا گیا, فسد الجسد کلہ, انسان کا پورا جسم جواب دے جائے گا. یہ اللہ کا سب سے خوبصورت حسین ترین شاہکار جو ہے, یہ ایک ٹائم پر اتنا مفلوج ہو جاتا ہے, یہی انسان اتنا مفلوج ہو جاتا ہے کہ اللہ اسے انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. He becomes a waste of this planet. And that is, Allah says کہ a time comes لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, اگر ایک انسان کا دل ان ڈائنامکس کو نہیں سیکھتا, وَلَهُمْ عَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, اور آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ بصیرت اور وہ ویژن نہیں اتارتا اپنے اندر, وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, and he has the eyes with which he doesn't develop his heart first, clear the discrepancies, establish a strong perception. اولئک کالانعام, اللہ اسے انسان نہیں مانتا. یہ اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام, یہ جانور ہے. But then Allah doesn't stop. He says بل ہم اضل, جانور بھی اپنی پرفارمنسز کے اندر بھڑ نہیں مارتے. تو اے انسان
جب تو پروسیجر سے ہٹے گا نا SOPs تو تو کہیں کا نہیں رہے گا. انسان کا مسئلہ یہ بے ڈھنگا بے ترتیب اور اصولوں کو چھوڑ کے جب بھی اس نے کبھی گزارنے کی کوشش کی ہے یہ برباد کر دے گا اور برباد ہو جائے گا. That's why Quran and Sunnah is a book of principles. Sharia is a book of principles of running man, کہ اسے کیسے چلانا ہے. So religion says کہ انسان کا جو دل ہے نا, چاہے وہ کسی بھی کام میں, وہ انسان کا دل دو چیزوں سے بنتا ہے. ایک کا تعلق ایکیڈیمکس کے ساتھ ہے, ایجوکیشن, علم, دا لائٹ, ٹیکنیک. اب یہ کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو, ایز اے فادر, ایز این انجینئر, ایز اے ڈاکٹر, ایون ایز اے ہیومن بینگ اینڈ ایون ایز اے مسلم, ایون ایز اے پاکستانی. ایک کا تعلق فن کو, اسکل کو سمجھنے کے ساتھ ہے, اس کو جاننے کے ساتھ ہے, اس کو ڈیولپ کرنے کے ساتھ, اس کی ایپلیکیشن کے ساتھ, اس کو مختلف سکیلز اور ڈائنامکس میں رکھ کے اس کی ریلائبلٹی اور ریپلیکیبلٹی کو جاننے کا نام علم, نالج, ویلیوز, پلس اینڈ مائنس. اور دوسری پاور جو انسان کے دل کی ہے, جس سے انسان کا انر پرسیپشن, انر ہارٹ بنتا ہے, دیٹ از ٹو ڈو ود عمل, قوت ارادہ, نیت, فورس ٹو ایکٹ, فورس ٹو پروڈیوس, فورس ٹو پرفارم. یہ دونوں کو اٹھانے کا نام ہی بندے کو اٹھانے کا نام. اور یہ دونوں اگر ڈراپ ڈاؤن ہو جائیں تو یہ بندہ کہیں کا نہیں رہتا. انسان کا علم جو ہے, اس کی جو نالج ہے, اس کا جو انٹلیکٹ ہے, کسی بھی فیلڈ میں, کسی بھی فن میں, کسی بھی علم میں, کسی بھی درجے پہ انسان اگر وہ کام کھینچ نہیں پا رہا, یا اس کو مینٹین نہیں کر پا رہا, یا اس کو ریٹین نہیں کر پا رہا, یا آگے والے اسٹیشن کے لیے چڑھ نہیں پا رہا, the reason is he has doubts, شک شبہات in his heart related to his vision. یا اپنے پر یقین نہیں ہے, یا اللہ پر یقین نہیں ہے, یا ریسورسز پہ یقین نہیں ہے, یا مٹیریل پہ یقین نہیں, اور لوگوں پہ یقین نہیں. ڈاؤٹس, کمپلیٹ ڈاؤٹس. And a doubtful heart will not punch as powerfully in comparison to a person who وہ جانتا ہے کہ میں ماروں گا اور ٹوٹ جائے گی. Because that push, مسل کا push اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا جو اسپرٹ کا push ہوتا ہے. اور اگر روح ہی ساتھ نہیں ہے جسم کے, آپ یہ زندگی نہیں گزار سکتے. The growing depression in Pakistan is because the flesh is not in alliance with the soul. روح جو ہے وہ جسم کے ساتھ نہیں کھڑی. دونوں کے ڈائنامکس بہت ڈفرینٹ. انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا, اس کا جسم بوڑھا ہوتا ہے, روح کبھی بوڑھی نہیں ہوتی. روح وقت کے ساتھ گرو کرتی ہے. روح کے ڈائنامکس, اس کو ٹرین کرنے کے ڈائنامکس فزیکل مٹیریل کے ڈائنامکس سے بہت ڈفرینٹ. یا تو اس کی لیڈرشپ, یا اس کا فیصلہ, یا اس کا ڈیسیشن, اس کی ڈیسیشن میکنگ, اس کی رسک مینجمنٹ, اس کا فیئر مینجمنٹ, اس کا پورا سبسٹنس جو اسٹرگل اس کا لگا ہوا ہے, آپ کا یا کسی کا بھی, یا وہ اس اینڈ سے مار کھا رہا ہوگا کہ he doesn't have that gut to carry it along. شک ہے اس میں, وہم ہے اس کے اندر. یا اس کی لیڈرشپ ادھر سے مار کھا رہی ہے, یا either his life is getting beaten, is getting nailed, is getting grounded, کہ اس کا جو قوت ارادہ, اس کی نیت, اس کا فورس ٹو پرفارم جو ہے وہ فاسد ہو گیا. اس میں شہوات آ چکی ہیں, ڈیزائرز آ چکی ہیں دنیا کی. اپنے ویژن سے ریلیٹڈ جو قربانی دینے کا جذبہ تھا, اپنے رول کی جو رسپانسبلٹی تھی, اس کے جو پری ریکوزٹس تھے فزیکل ایکسرسائزز کے اور مینٹل ایکسرسائزز کے, اس نے اس میں کمپرومائز کر دیا. اس لیے امام ابن قیم سیز امراض القلوب نوعان, دل کی دو ہی بیماریاں ہیں, اور لیڈرشپ کی بھی دو ہی بیماریاں ہیں, اور سیلف ایکچولائزیشن کی بھی دو ہی بیماری. الشک و شہوات, اٹس ایدر the 2 Ds اور the 2 Sheen. یا ڈاؤٹ ہے یا ڈیزائر ہے, یا شک ہے یا شہوات ہے. And you have to convert these 2 Ds into 2 Cs, that is اپنے علم کو certain بنائیں. One C is the certainty and the second C is consistency. کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے, عمل نہیں ہوتا, اور کچھ لوگوں کے پاس عمل ہوتا ہے مگر علم کے اندر فارغ. ایک کو نہ ایویلویشن آتی ہے, نہ ویلیو سیٹنگ آتی ہے, نہ اسٹینڈرڈائزیشن آتی ہے, گینڈے کی طرح سینگ مار رہا ہے, the wall is not gonna break. کیونکہ ہر obstruction اور opponent کو ڈیل کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. It's always not might versus might. Sometimes it's brain versus might. ٹیکنیک, یا اس کو طریقہ نہیں آتا, یا طریقہ تو آتا ہے مگر کام نہیں کرنا چاہتا. اس کی نفسیات کے اندر کاہلی, کمزوری, ویلیو سیٹنگ صحیح نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ نہ اپنی عزت کرتا ہے, نہ اپنی فیلڈ کی عزت کرتا ہے, نہ اپنے مقام کی عزت کرتا ہے, نہ اپنے لوگوں کی عزت کرتا ہے, اور ایک ٹائم پر اپنے ہیومن ریسورس کو ضائع کر دیتا ہے, اور لوگوں کو بھی ضائع کرتا ہے, اور کہتا ہے تواڈے کام کرن دے نال کیڑا انقلاب آ جانا. ویری ٹپیکل. So if you want to actualize yourself, and if you want to actualize your heart, and if you want to actualize your leadership, پڑھنا نہ چھوڑیں کبھی. علم نہیں رکتا کبھی. اس دنیا کے اندر لوگ ختم ہو گئے, علم نہیں ختم ہوتا. اور علم بھی 2 قسم کا ہے. ایک ٹیکسٹ بک ریلیٹڈ ہوتا ہے آپ کی فیلڈز کا, جو آپ 4 سال کے بیچلرز میں پڑھتے ہیں, اور ایک الہام ہوتا ہے فیلڈ کے اندر, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس لیے کہتے ہیں دین پڑھاتے ہوئے بھی انسان کا ایک ایسا لیول آ جاتا ہے کہ وہ تفسیر کرتے ہوئے نا وہ اوپر سے آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ you have spent so much time, you have spent so much love, so much hope, so much fear is involved with your vision, کہ آپ کو خواب بھی اسی چیز کے آتے ہیں. اتنا سب کچھ دینا پڑتا ہے, تب جا کے انسان اس فیلڈ میں اس کی زبان چلتی ہے, اس کا دل چلتا ہے اس کا.
That's the time when you feel ये ऑप्शन सही नहीं है. क्यों? It's my heart, मेरा दिल नहीं मानता इसको. ये आपको तब आएगा जब आपका इल्मी कंसंट्रेशन और आपका अमली कंसंट्रेशन, आपकी इल्मी इन्वेस्टमेंट अपनी फील्ड से रिलेटेड या अपनी कुल लाइफ के साथ और अपनी अमली कंसंट्रेशन दोनों एक्सेल कर रही होती है. सो जिंदगी के अंदर जो स्टार्टिंग स्टेज होती है किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी रोल के, वो शुरू में क्वांटिटेटिव स्ट्रगल होती है, मगर एक टाइम पर द क्वांटिटेटिव स्ट्रगल हैज टू एंटर इनटू क्वालिटेटिव स्ट्रगल. इसलिए इस्लाम से मुस्लिम से मोमिन बनने के लिए अमल चाहिए. यू नीड सुन्नास, यू नीड वाजिबात, यू नीड मैंडेटरी डूज एंड यू नीड प्रेफरेबल डूज, स्टफ लाइक दैट. मगर मोमिन से मोहसिन बनने के लिए क्वालिटी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्शियस. और वो बगैर इल्म के नहीं आता. सारे डॉक्टर बन जाते हैं, सब इंजीनियर्स बन जाते हैं, मगर सिग्नेचर वो बनता है कि जो अपनी प्रायोरिटाइजेशन के अंदर अपने उस विजन को, अपनी उस फील्ड को मैंडेटरी तो देता ही देता है, प्रेफरेबल लर्निंग भी ले लेता है उसकी. वो हिस्सा जहां खुदा इस दीन के साथ भी कहता है कि ये तेरा चॉइस है, चाहे तो दीन में ले आ, चाहे तो डू इट योरसेल्फ, खाना पीना चलना फिरना. अगर वहां पर भी वो अपनी कॉन्शियसनेस को लगा देता है इस फील्ड में, और सिग्नेचर हो जाएगा. That's what makes you a Muslim. That's the highest level of ईमान, कि जहां चॉइस है तेरे पास अपने आप को उस फील्ड के अंदर कि तू चाहे तो रिलैक्स हो सकता है, वो वहां पर भी बीबी को सुनाने के बाद पढ़ रहा होगा. You know why? Because he respects his heart. He is a breed who's meant to be big. He is a breed who has to be big. He is meant to conquer the world. तो किसी भी फील्ड के अंदर उस इमामत को पुश करने के लिए जिस तरह की प्रायोरिटाइजेशन इल्मन एंड अमलन, परसेप्शनली एंड परफॉर्मेंस वाइज, कंसिस्टेंसी एंड सर्टेनिटी वाइज, नॉलेजेबली एंड एक्टिविटी वाइज अपने मैंडेटरीज, प्रेफरेबल और चॉइस बेस्ड लेवल्स पे आप देंगे, उतना बड़ा रोल लीडरशिप का ये कायनात खुद आपकी गोद में आके रख देगी. क्योंकि एक अरसे तक आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, फिर ये रिस्पॉन्ड करती है आपको. That's it. Even God, Allah says, "Ana in the zanni abdi bi." मैं बंदे के गुमान के मुताबिक, तू जैसा दिल लाएगा मैं वैसे ही रिस्पॉन्ड करूंगा. ये दुनिया अल्लाह फरमाते हैं, the second resource. There are 4 resources of a human being, जिसके साथ वो किसी भी फन के अंदर एक माया नास शख्सियत बन सकती है. The first resource is you. The second resource is the world, people. Second is the people. Third is the material, and fourth is Allah subhanahu wa ta'ala, the supernatural and the natural resource. और इन चारों को एग्जॉस्ट करके, प्रायोरिटाइज करके, इल्मन एंड अमलन मैक्सिमाइज करके ही एक्चुअलाइजेशन हो सकती है. किसी भी जगह के ऊपर जहां कॉम्प्रोमाइज हो गए तो फिर रोना धोना नहीं होना चाहिए कि जिंदगी ने मेरा साथ नहीं दिया, खुदा ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे जिस्म ने मेरा साथ दिया. नो, ये हमने खुद चूज किया था. हमने खुद एफिशिएंसी खत्म की, हमने खुद इफेक्टिवनेस खत्म की अपनी लाइफ के अंदर, हमने खुद जाया किया. और लास्ट जस्ट हिटिंग दी स्पॉट्स, इल्म एंड अमल, प्रायोरिटाइजेशन एंड द लेवल्स ऑफ एहसान एंड ईमान एंड इस्लाम. अल्लाह ने जो कुरान का एक पैटर्न दिया है कि जो ह्यूमन एक्चुअलाइजेशन का प्रोसेस है ना, इंसान का कामिल होने का, कामिल जिसे कहते हैं, वो है युज़क्की व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, सेल्फ प्योरिफिकेशन, नॉलेज. एंड व्हाट इज नॉलेज? वज़्उ शै अला मौज़ी, चीजों को उसकी जगह पे रखना. 8 है तो 7 भी जुल्म है, 6 भी जुल्म है. 8 हक है, मोहब्बत, प्यार, दोस्ती, पैशन, ड्रीम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, माँ बाप, मुल्क, कौम, उम्मत, दोस्त, जिस्म, खुराक. थर्ड अल्लाह से वल हिकमा. अक्सर लोगों के पास स्ट्रॉन्ग सेल्फ ही नहीं होता अपने आप को कैरी करने का, मोटिवेशन ही नहीं होती, तस्किया ही नहीं होता, हार्ट डिमेंटेड होता है साइकोपैथीज के साथ. वो क्या ख्वाब देखेगा, वो क्या लीड करे? अगर चलो वो यहां से निकल भी आता है तो उसके पास इल्म ही नहीं होता हाउ टू डील लाइफ एंड हाउ टू डील हिज ओन स्किल. क्योंकि आप क्या समझ रहे हैं, अगर आप इंजीनियर भी बन गए या डॉक्टर भी बन गए, आपको क्या लगता है यू आर नॉट गोना फेस पॉलिटिक्स? रोना बंद करें सर. कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स हो या लाइफ की पॉलिटिक्स हो, जिंदगी एक सख्त सफर है सर. उसमें लोगों के साथ आपका टाकरा भी होना है और लोगों के साथ आपके ताल्लुकात भी होने हैं, दोस्त भी मिलेंगे, दुश्मन भी मिलेंगे इस सफर में. मुल्क को भी मैं ये एडवाइस करता हूँ. तो इल्म सिखाता है इंसान को कहां पर कौन सी कितनी किस इंटेंसिटी पे कितनी रखनी होती है. वज़्उ शै अला मौज़ी, और जहालत की प्योर एकेडमिक डेफिनेशन ये वज़्उ शै अला गैरि मौज़िही. जो उसका स्टैंडर्ड बनता था, यहाँ इतनी बात करनी है, इतनी करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी, इस तरह से प्रेजेंट करना है, इतनी कॉम्पनसेशन करनी है, इतनी ट्रीटीज करनी है, उसमें फारग. और यही शायद अल्फाज और यही मिस कैलकुलेशन और ये जो इवैल्यूएशन के एरर्स हैं जिसकी वजह से आज हमारी फैमिलीज, हमारे फैसले, हमारे दोस्त दुश्मन बन चुके हैं, दुश्मन दोस्त बन चुके हैं, हमारे रिसोर्सेज जाया हो चुके हैं. इट्स बिकॉज हमारे फैसले सही नहीं है. क्यों? इल्म ही नहीं है. और आखिरी अल्लाह के नबी, अल्लाह देख कितनी प्यारी साइंस है, कुरान कहता है अक्सर लोगों के पास क्लेंजिंग तो होती है दिलों की, लीडर्स के पास दिल साफ होता है, साइकोपैथीज नहीं होती, तकब्बुर नहीं होता, जेलसी नहीं होती, हसद नहीं होता, शक नहीं होता, शहवात नहीं होती, दिल साफ है, काम कर गया दिल. इट्स हार्ड जॉब भाई, क्योंकि तस्किया जो है ना वो विजन के बाद भी है, विजन से पहले भी है. कुरान में 2 जगह है, तालीम से पहले भी तस्किया है, तालीम के बाद भी तस्किया. सो द प्योरिफिकेशन ऑफ द हार्ट नेवर एंड्स अप. मौत तक जो है ना ये नफ्स धोखा दे सकता है, दिल सही रखना है.
کیونکہ اگر آپ ایک نیگیٹیوٹی کے ساتھ ویژن بنائیں گے نا کہ میں اس لیے یہ کام کرنا چاہتا ہوں, میں اس لیے اس فیلڈ میں لیڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ اس کو ڈاؤن کرنا ہے میں نے, تو آپ کے جسم the moment you get negative, the moment your body will not work with your spirit. آپ نے اسی وقت کمزوری کا فتویٰ لگا دیا اپنے, ہار جائیں گے آپ. اگر آپ زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں اس لیے کیونکہ بننا آپ کو بنایا اس لیے گیا کہ آپ کچھ بنے, تب تو آپ بن سکتے ہیں. لیکن آپ اس لیے کچھ بننا چاہتے ہیں کہ میں اس کے سجدے کرا دوں, اس کو نیچے لگا دوں, لوگوں میں مشہور ہو جاؤں, یہ چیزیں امام نہیں پیدا کرتی. کیونکہ ایک ٹائم پر اپنے ویژن, اپنے گول کے اندر نا اپنا جسم دینا پڑتا ہے انسان کو. روح تو جاتی ہے, پرسیپشن, فیلنگز, جذبات کے اوپر تو بلڈوزر چلتے ہی چلتے ہیں, یہ جسم بھی دینا پڑتا ہے اپنے خوابوں کو ایک ٹائم پر, اور کبھی کبھی اس کی شہادت بھی دینی پڑتی ہے ٹو بی ایکچولائز ان دیٹ فیلڈ. وہ ویژن اتنا بڑا ہوتا ہے, انکمپاس کر لیتا ہے سب. تو اگر امپیورٹیز نہیں ہے تو علم نہیں ہے, اگر امپیورٹیز نہیں ہے اور اگر علم ہے تو the last part is the wisdom, application, the law, the art of war. اپنے علم کو اپلائی کیسے کروں اس فیلڈ میں. انجینئرنگ تو آ گئی مگر فیلڈ کے اندر پالیٹکس آئی, اپنے سے بڑا اوپوننٹ آیا ڈاؤن, کسی نے گھوری گرا دی ڈاؤن, کسی نے بات لگا دی, غصہ آ گیا میں فیلڈ چھوڑ رہا ہوں, کسی چھوٹے سے بات آ گئی, انسیکیورٹی. اگر یہ تینوں کا کمپوزیشن صحیح نہیں کیا جائے گا, یو ول ناٹ بی ایکچولائز. ایکچولائز ہونے کے اندر لینے کا بھی گردہ ہونا چاہیے اور دینے کا بھی جگر ہونا چاہیے, اور اس سب کے لیے یو نیڈ اے ویری کلین ہارٹ اینڈ یو نیڈ اے لاٹ آف نالج اباؤٹ پیپل, God, yourself and the resources. اکثر لوگ اپنے آپ کو سمجھ, اس لیے تو بڑا زبردست شعر ہے عربی کا, من بدع بسیاست نفسہ فقد ادرک سیاست الناس. جو دل کی سیاست جانتا ہے نا اپنی, تو لوگوں کی سیاست بھی سنبھال لے گا, وہ مینجمنٹ کے اندر اچھا ہوگا. مگر من لا یعرف نفسہ, جو اپنے نفس کو نہیں جانتا, وہ کیا دنیا کو جانے گا, وہ کیا اصولوں کو جانے گا, وہ کیا مینج کرے گا دنیا کو, وہ کیا مینج کرے گا ٹیم کو, اپنی آرگنائزیشن کو, اپنے ملک کو. کیونکہ دنیا انسانوں سے بنتی ہے سر. انسانوں کو کاٹ کے مناسٹسزم بھی اسلام نہیں ہے اور انسانیت بھی نہیں ہے, اور انسانوں میں ہی کھپے رہنا اور ایک آئسولیشن جو رات کے وقت کی ہوتی ہے لیڈرز کی, محاسبۃ النفس. لیڈر اکیلا ہوتا ہے سر, اس کی کلاس ہی ہوتی ہے, نہ اس کا دکھ, نہ اس کا غم, نہ اس کا درد, سمجھ نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی پونڈر, اس کی کیلکولیشن, اس کی ایویلویشن, اس کا کانٹمپلیشن عام آدمی سے بہت ہیوی ہوتا ہے. وہ اپنی سارے ریسورسز سوچنے سمجھنے میں لگا رہا, تو وہ اس لیے لیڈ کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس ٹربل شوٹنگ کا فن بہت زیادہ ہے, پرابلم ڈائگنوسس کا فن بہت زیادہ ہے, فیلڈ کو سمجھتا ہے. وہ فیلڈ کی ہر قسم کی پرابلمز کا اتنا بڑا ایکسپوجر اس نے لیا ہوتا ہے بنسبت اس کے مقابلے میں جسے اپنی زندگی کھانے پینے پارٹی تفریحوں میں لگی ہوئی ہے. اور حق بھی یہی ہے کہ ایسے شخص, اور قیامت کی نشانی ایک یہ ہے کہ لوگ جنہوں نے وقت لگایا ہوتا ہے نا فیلڈ کے اندر, ان کی اہلیت ہوتی ہے, وہ ڈیزرو کر رہے ہوتے ہیں اسٹیج, ان کو اتار کے نا ایک نااہل کے ہاتھ میں رکھ دیں گے سیٹ کہ تو چلا. دیٹس ون آف دا ورسٹ تھنگ with potential and professionalism that you can do کہ آپ ایک غیر اہل کو اس جگہ پہ کھڑا کرتے ہیں. So in short, میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, کافی کانسیپٹس کھولے ہیں میں نے. Let's wrap it up. My first question for you to ask yourself and in the world is failure کتنا ہے. Second, what did you learn out of it? سیکھا کیا آپ نے. Second, do you have the heart to give it to the world? اکثر لوگ علم تو سیکھ جاتے ہیں, مقام کی کمپلیکیشنز کو سمجھ جاتے ہیں, مگر یہ پوری زندگی کی لائف کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب سب سے بڑا ڈینٹ ہی لائف کا یہ, وہ اینڈ میں جا کے فرعون بن جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں امامت اور قیادت کا سب سے مشکل ترین پارٹ یہ ہے, پہلے دل کو ٹھیک کرنا, پھر ہنر کو سیکھنا, پھر فیلڈ میں سیکھنا, استاد بنانا کسی کو, لوٹا اٹھانا اس کا, فیلڈ میں مار کھانا, رگڑنا اپنے آپ کو اس کے اندر, پھر اور یہ سارے پروسیس میں کیا کرنا ہے, انسان کے دل کو چوٹ لگتی ہے, اس کو بیلنس کرتے رہنا از دا موسٹ ڈیفیکلٹ پوائنٹ. کیونکہ اگر آپ کسی مقام تک پہنچے اور آپ فرعون بن گئے, کیونکہ فرعون دینے والا نہیں تھا, چھیننے والا تھا. لیڈر دے کے چلا جاتا ہے, بینچ ہی دے جاتا ہے کہ لوگ, گوز ٹو اے نیو اسپاٹ, ہی کریٹس اے نیو ورلڈ, ایک نئی دنیا بناتا ہے وہ وہاں پہ. مگر آپ کہیں گے جی میں ہوں نیتھے تک پہنچ گیا اینڈ ناؤ میں نے کسی کو نہیں بخشنا, یہ لیڈرشپ نہیں ہے سر. ڈینٹ لگا آپ کو, آزمائش ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, مگر اس کے بعد آپ نے بھی وہی کیا جو لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے ناقص علم سے آپ لوگوں کے سامنے, زندگی کے اس جہاد میں اپنے آپ کو پہچاننے میں, اپنے نفس کو جاننے میں, اس دنیا کو جاننے میں اور کچھ بنانے میں انسان رہیے گا سر. اکثر لوگ مقام تو پا لیتے مگر انسان نہیں رہتے. یا ہائر اسٹریم میں ایروگنس ہائی ہو جاتی ہے, یا لوور اسٹریم میں ڈپریشن اور بزدلی آ جاتی ہے. اس لیے اگر آپ ڈیسیشن نہیں لے پا رہے ٹو لیڈ سم تھنگ, ورک آن دیز ڈائنامکس. سر آپ کا علم کمزور ہے یا آپ کا عمل کمزور ہے, یا آپ کی ٹیکنیک, اس لیے کہتے ہیں ٹیلنٹ آف ٹی, دا ٹی آف ٹیلنٹ. اگر یہ ٹیکنیک کے دروازے پہ نہیں گیا, ٹیلنٹ ہر کسی میں ہوتا ہے, مگر ٹیکنیک جو ہوتی ہے نا وہ ایک پروسیس ہے پورا, استاد کے پاس جا کے اپنے فن کو نکھار کے, کانٹمپلیٹ کر کے, اس کو ایکسرسائز کر کے. اگر ٹیکنیک نہیں آئی نا آپ کے ٹیلنٹ کے اندر, اور وہ دوسرے دروازہ جس کا نام ٹیمپرمنٹ ہے, صبر, ریزیلینس, روز گرنا, روز سیکھنا, روز نیچے لگنا کسی کے, روز اپنے نفس کو مارنا. اگر انسان کا ٹیلنٹ کسی بھی فیلڈ کا, ایک شیفی کیوں نہ ہو, اگر ٹیکنیک اور ٹیمپرمنٹ کے دروازے سے نہیں گزرا نا تو
तो फिर वो एक और टी में चला जाता है, इसे टॉयलेट कहते हैं, और कहीं एंड नहीं होता वो. दिस इज द फिक ऑफ टी, दिस इज द ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ टीज आई वुड से. और ये जिंदगी के अंदर ये लर्निंग और ये एक्टिविटी, कॉन्शियसनेस, ये क्लेंजिंग, ये डाइवर्सिटी, कॉन्टेम्पलेशन, सर्टेनिटी, कंसिस्टेंस, फाइटिंग डाउट्स एंड डिजायर, ये सर मौत तक खत्म नहीं होती. और अगर आपके विजन में इतना दम ही नहीं था कि ये सैचुरेट हो चुका है, तो सर अपने आप को जाया मत करें. फाइंड अ न्यू लाइफ, लीड अ न्यू विजन. डोंट वेस्ट योर लाइफ, डोंट वेस्ट योर रिसोर्सेस. एंड इफ यू थिंक अब आप इसको कैरी नहीं कर सकते, तो हजरत उमर की लीडरशिप यही थी कि उन्होंने एक टाइम पर लीडरशिप का सबसे बड़ा रोल ये था कि किसी और को लीडरशिप दे देना. सबसे बड़ी लीडरशिप ये है, सबसे बड़ी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये है कि आप किसी और को उस मकाम पे ले आए. बेटा तू चला अब इसको, हमारा टाइम हो. मेरी बॉडी और मेरा माइंड स्किलफुली वहां तक नहीं जा सकता जो तेरे में पोटेंशियल है, व्हाट गॉड हैज गिवन यू. क्योंकि वफाउ का कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के हर पोटेंशियल के ऊपर एक पोटेंशियल. यू हैव टू हैव द हार्ट टू गिव इट टू देम. एंड इंशाल्लाह इन उसूलों को अप्लाई करके आप फैसला करके फील्ड में भी आ जाएंगे, आप लीड भी कर लेंगे. एक आउट क्लास लीडर अपनी मंजिल तक पहुंचने में दुश्मनों को दोस्त बनाता है, दुश्मनों के दिलों में रोब डालता है, स्पिरिचुअल रोब डालता है. लीडर होता ही वो जो खौफ को भी उम्मीद में बदलता है, नफरत को मोहब्बत में बदलता है. मगर अगर इस वॉक के अंदर आपने दोस्तों को दुश्मन बनाया, भाइयों को गैर किया, अपनों को गैर किया, इस जिस्म को अपने आप से चिढ़ चढ़वाई, अपने इल्म को जहालत बनाया, अपने अमल को कस्लान और कमजोरी बनाई है, और अल्लाह को अपना दोस्त नहीं बनाया, और लोगों को अपना रिसोर्स नहीं बनाया, और अपने घर वालों को अपना रिसोर्स नहीं बनाया. आई थिंक सर ये वी हैव फेल्ड एक्चुअली. हार गए. 2-3 किले फतह करके ये कोई जीत नहीं होती. जीत ये होती है जो काम किया है वेस्ट इंडीज ने भी किया. और दुख की बात मेरे लिए पर्सनली एज अ स्टूडेंट ये है कि देखें, जब आपका एक फील्ड के अंदर लॉग बुक होता है ना, 600-700 साल का लॉग बुक होता है, तो वैसे ही आपको हराना बहुत मुश्किल होता है. इंसान की हर फैसेट के ऊपर इतना काम है मुसलमानों का 600-700 साल पे, मतलब बात ही नहीं कर सकता कोई हमसे, इतने चीते थे हम लोग. वो सो गुड. उसकी जीत को माने सर कि उसने आपके नीचे लग के आपसे निकाल के उसको रिफॉर्म करके उसको ट्रांसफॉर्म करके आपके ऊपर फिर बैठा है वो आके. साइंस, मेडिसिन, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, दे आर गुड, दे आर रियली गुड. शिकस्त मानेंगे तो जीत मिले. ये जो इंतजार चल रहा है ना कि आसमानों से कोई बड़ी सुपर नेचुरल हेल्प आ जाएगी और उम्मत रिफॉर्म हो जाएगी, मुल्क भी रिफॉर्म, मेहनत करनी पड़ेगी. इल्मन भी, अमलन भी, तस्कियतन भी, तालीमन भी, हिकमतन भी. You have to work on yourself. You have to work. You have to face the monster with. In fact, सूरह यूसुफ का एक बड़ा खूबसूरत तोहफा आपकी खिदमत में पेश करके आपसे इजाजत लूंगा. जब दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन काम इंसान करने जाता है ना, तो सबसे गंदी गलीज आवाज जो उसको आती है ना, उसकी इन वॉक ऑफ हिज लाइफ टुवर्ड्स बीइंग एक्चुअलाइज्ड इज योरसेल्फ. इन्न नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू. ये जो नफ्स है ना इंसान का, ओ दुनिया, इसलिए कहते हैं अल जिहादु बिन नफ्स कान अकबर मिन अल जिहाद बिस्सैफ. द फाइट विद योर ओन परसेप्शन. अपने आप से जंग तलवार के साथ जंग से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये मैदान जंग में भी धोखा देता है तो इंसान को ये नफ्स देता है. इसका आपकी फील्ड के अंदर रोज आप अगर नहीं सोच रहे, आप अगर काम नहीं कर रहे, तो याद रखें कोई आपके खिलाफ जरूर काम कर रहा है. एंड यू विल बी रिप्लेस्ड. ये सीट निकल जाएगी आपके पास. तो एक लीडरशिप होती है पहुंचने का नाम है, और एक लीडरशिप है रिटेन करने का नाम, और एक लीडरशिप है नेक्स्ट जंप लेने का नाम. और इन पे ये प्री रेक्विजिट्स होते हैं. कुछ लोग गेंडे की तरह काम करते हैं, सर दे देते हैं, और कुछ लोग इतना इल्म पढ़ लेते हैं मगर हिलना कख नहीं. they don't move, they don't do exercises. So you have to work on the techniques and you have to work on consistency, exercise. And इंशाअल्लाह ताला एक टाइम आएगा आपको इतनी एफिशिएंसी आप में आ जाएगी और इतनी इफेक्टिवनेस होगी कि आपके 4-5 काम तो रास्ते में ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, और आप देखिएगा आपको मिरेकल्स मिलेंगे. और असल ग्रोथ, असल रिस्क, असल इंकलाब ग्रे में होता है. ग्रे में कुछ डिफाइंड नहीं होता. पाकिस्तान को भी आपने अगर वर्ल्ड टाइगर बनाना है सर, ग्रे में है. ये ब्लैक एंड व्हाइट जो है कि मैं इस जैसा मुल्क बन जाऊं, मैं इस जैसा मुल्क नहीं बन जाऊं. पाकिस्तान अपने अंदर एक सैंक्टिटी है पूरी. इट्स अ सैंक्टिटी इन इटसेल्फ, जो किसी की कॉपी पेस्टिंग करके नहीं बना था. ये एक सोच थी आइडियोलॉग्स की. ये वही करेगा जिसके ऊपर इसके बाप ने बनाया था इसको. वो ग्रे में ही बना था. ये एक ग्रे ख्वाब था किसी का. ये सोच भी नहीं थी कि ये हो सकता है कभी. उस ब्रिटिश साम्राज्य के बाद हमने लोगों से लेना शुरू कर दिया. नहीं सर, लोगों से ली जाती है मैक्रोस, मगर लीडर ग्रे में पैदा होता है सर, और अकेला होता है सर. एक बड़े अरसे तक वो डिस्कवर्ड ही नहीं होता. जो यहाँ पे सीनियर्स बैठे हुए हैं वो जानते होंगे, वो अगर आज किसी मकाम पर हैं उन्हें पता होगा, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. और ये बहुत प्यारा सा, बड़ा तकलीफ दे और बड़ा स्वीट तकलीफ दे सफर है क़यादत का, इमामत का. समझ ही नहीं सकता इसको कोई. बहुत खूबसूरत है, रोड के पार, नहर के पार, दरिया के आगे का बहुत खूबसूरत मंजर है, मगर यू हैव टू डू दिस वॉक. इसलिए द मोस्ट सिग्निफिकेंट वॉक ऑफ लाइफ इज द वॉक अलोन. अकेला चलता है आदमी उसके, फिर एक काफिला आता है उसके साथ, फिर आइडियोलॉग्स आते हैं, एंड देन ही मीट्स द राइट पीपल. और आज अगर आपके साथ सही लोग नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस तन्हाई को ऑनर करें. अल्लाह ने बड़े क्लास के लोग लाने आपकी लाइफ के अंदर, इसलिए आपके साथ गंद कचरा लैदा कर दिया आपसे. आपको जो टीम देनी है अपनी फील्ड के अंदर अल्लाह ने, वो आउट क्लास टीम देनी है, इसलिए अल्लाह वो इंप्योरिफिकेशंस, खबीस में से तैयब को अलहदा करता है. वेट फॉर योर टाइम.
then it's coming to you. Stick there, stay there. قومیں آئیں گی, قومیں چلی جائیں گی, فضول. اگر آپ پازیٹیو ویژن کے ساتھ چل رہے ہیں اپنی لائف میں, آپ کی قیادت کو اگر you need the best team out there, it's gonna come to you. Wait for it. اللہ بھی یوسف علیہ السلام کو کچھ دیر کنویں میں رکھتا ہے, کچھ دیر زلیخا کے محل میں رکھتا ہے, اور کچھ دیر جیل میں رکھتا ہے, اور پھر بادشاہت دیتی. ایکچولائزیشن گرائنڈ ہو کے آتی ہے, کٹ مر کے آتی ہے, امپیوریفیکیشنز کو ختم کر کے آتی ہے, ٹائم لگتا ہے اس کے اندر, اور اس کے بعد پھر اللہ دکھاتا ہے ثمرات کے, اور اس کے بعد بھی چیک کرتا ہے بندے کا پتر ہے یا نہیں ہے, انسان ہے یا نہیں ابھی بھی. کیونکہ لے کے اللہ اتنی بڑی آزمائش نہیں لیتا جتنی دے کے کرتا ہے. کیونکہ جب بھی اس قوم کو, جب بھی انسان, قوم بھی نہیں, انسان کے مائنڈ سیٹ کو جب بھی ریسورسز ملے ہیں, اس نے فرعونیتی کا دعویٰ کیا, وہ بیلنس سے ہٹا ہے ہمیشہ. اور دا مومنٹ آپ بیلنس سے ہٹے ہیں, آپ کی لیڈرشپ جو ہے اٹس ڈسٹرائڈ اوور دیئر. آپ ریسورس بھی ضائع کریں گے, آپ انٹلیکٹ بھی ضائع کریں گے, آپ اہل کو بھی اوپر نہیں آنے دیں گے, آپ میرٹ کو بھی ختم کر دیں گے, آپ سب کچھ ختم کرنے کے بعد پھر رونا بھی اینڈ میں ہوگا, نہ اللہ نے کچھ کیا, نہ بندے میں چنگے ملے. I never find the right people, I never find the right God, and I never find the right myself. یہ کمپلین باکس بن کے آپ دیکھ لیں, نہ کسی نے پاکستان کی گلیاں صاف کرنی ہے, نہ کسی نے پاکستان کا کچرا اٹھانا ہے. آگ آج بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے, ابراہیم لے کے آنا ہے بس آپ نے. what اقبال says, you need to bring a Musa. Tour is ready for you. آپ کو اپنے فن کے اندر امام بننے کے لیے جو چیز روک رہی ہے وہ آپ کا اپنا آپ ہے. You are the biggest enemy you're going to face against yourself. It is not the world, not the people, not the resources, not your colleagues, and not the company. یہ تو بنا ہی آپ کے لیے. For you to harness it, control it, mold it, nail it, be humble and carry forward. کئی سنی بات میں غلطی اور معافی چاہتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.